اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنایا۔ موت آنی ہے، ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ہمیں سفر کرنا ہے۔ سب سے زیادہ جو لمبا سفر ہے وہ قبر کا سفر ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ تم 10 سال کے بعد قبر سے اٹھائے جاؤ گے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ 1000 سال کے بعد تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا، نہیں، تصور ہی ختم ہے۔ یہاں پر دنیا کی عمر انسانوں کی ایک آئیڈیا ہم بتا سکتے ہیں، جیسے ایک مثال کے طور پر کہ بس 100 سال زیادہ سے زیادہ، ورنہ 100 سال تک اب کوئی جا نہیں رہا ہے۔ کوئی 45 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، کوئی 50 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، کوئی 20 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، کوئی بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، ابھی 1 گھنٹہ اس کو ہوا ہے اور وہ دنیا سے انتقال کر گیا۔ لیکن سب سے زیادہ لمبا جو سفر کرنا ہے ہمیں قبر کا کرنا ہے۔ جب ہمیں سب سے زیادہ لمبا سفر قبر کا کرنا ہے تو ہمیں اتنی ہی لمبی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ قبر پکار پکار کر کہتی ہے اے میرے اندر آنے والے اپنے ساتھ روشنی کا ساز و سامان لے کر آنا۔ وہ روشنی کا ساز و سامان کیا ہے؟ وہ نماز کی پابندی ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، اللہ اکبر، اچھے عمل ہے، والدین کی خدمت ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں گی، نمازوں کی پابندی ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، ہم نے اچھے عمل کیے ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم نے درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کی ہوں گی، تو کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ ہمیں اچھا عمل کرنا ہے۔ کب ہماری سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، کب ہمارا انتقال ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ اچانک موت آئے گی اور ہمارے جسم کے اندر سے روح نکال کر لے جائے گی، لیکن آج ہم سمجھنے تیار نہیں ہیں۔ لیکن میں کچھ ان حضرات کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کر دوں جن کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ شریعت کہتی ہے شہید جو اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوا اس کو قبر کی مٹی، یعنی کہ اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ حافظ قرآن جس نے قرآن شریف پر عمل کیا ہوگا اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ ایسا شخص جس نے پرہیزگاری حاصل کی، پارسا رہا، نیک رہا، اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ فرمایا گیا آگے اسی لسٹ میں نام ہے جس نے دنیا میں رہ کر کے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیں، شریعت کہتی ہے اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھائے گی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے جسم کو قبر کی مٹی نہ کھائے ایسا کام کرنا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ایک دن موت آ جائے گی، ہمارے جسم کے اندر سے روح نکال کر لے جائے گی۔ ہمیں سب سے زیادہ لمبا سفر قبر کا کرنا ہے، تو روشنی کا ساز و سامان ہم دنیا میں ہی کمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کی آسانیاں عطا فرمائے، قبر میں روشنی عطا فرمائے۔ لیکن یہ روشنی کس چیز سے ہوگی؟ اچھے اعمال سے ہوگی، نمازوں کی پابندی سے ہوگی، قرآن کی تلاوت سے ہوگی، اور ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھا ہوگا تو ہماری زندگی بھی روشن ہو جائے گی اور ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔